بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کے درس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار قبر کے سپرد کرتے ہیں، اسے دفنایا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے کب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں اور آ کر کے سوالات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے، تو وہ روح جو ہے اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ مرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون مجھے غسل دے رہا ہے، کون کفن دے رہا ہے۔ تو یہ غسل اور کفن کے معاملات کے بعد پھر نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر اسے لے کر، میت کو لے کر لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبر میں اسے دفنایا جاتا ہے۔ جب رشتہ دار اسے دفنا لیتے ہیں، قبر کے سپرد کر لیتے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں، تو مرنے والا ان کے آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے، یعنی جو پاؤں کی آہٹ ہے، چلنے کی جو آہٹ اور آواز ہے، اسے بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو اسی وقت جو ہے منکر نکیر یعنی دو فرشتے آتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں۔ 3 سوال ہوتے ہیں، بعض نے دیگر سوالوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ 3 طرح کے سوالات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، دوسرا دین اسلام کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس حوالے سے چند حدیث جو ہے بطور استدلال کے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت برہ بن عازب ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی جو فوت ہو چکے تھے، ان کے جنازے میں نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے، یعنی جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے کا مرحلہ آتا ہے، قبر کے سپرد کرنے کا مرحلہ آتا ہے، تو ابھی لحد جو ہے تیار نہیں ہوئی تھی، قبر پوری تیار نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم سارے صحابہ اور رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی بیٹھ گئے، خاموشی کے ساتھ ایسے بیٹھے گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے موجود ہیں، یعنی پورا ادب۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، تو ادب جو ہے وہ ضروری ہے، پورے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور آپ نے 2 یا 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں پیش کرو عذاب قبر سے۔ اسی طرح اسی کے تحت جو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 2 فرشتے مرنے والے کے پاس آتے ہیں، یعنی وہی جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں، بڑی خوفناک شکل والے ہوتے ہیں، اور اسے بٹھا دیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں تو اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر اس سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہی جو عالم برزخ کے معاملات ہیں، جزا اور سزا کے، حساب و کتاب کے۔ تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ مر رب کا، تمہارا رب جو ہے کون ہے؟ تو واضح ہے کہ اگر تو وہ نیک اور صالح آدمی ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ ہستی کون ہیں جو تمہارے ہاں بھیجے گئے؟ مختلف اقوال ہیں جو یہاں تشریف فرما ہیں، یا اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟
تو کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ سارے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کسی آواز، یعنی اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس نے جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے۔ پھر اس کے لیے جو ہے جنت کا بستر جو ہے بچھا دو، اس کے لیے جنت کا حکم ہوتا ہے کہ جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے جو ہے اسے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر جو ہے تا حد نظر وسیع اور کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس میں جس بات کو واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں جو انسان اعمال صالح کرتا ہے تو اعمال صالح کی برکات اسے عالم برزخ میں قبر میں ملنے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، معمولی سی جگہ ہے، لیکن اعمال کا سیلہ جو ہے وہاں ملتا ہے۔ یعنی انسان جو زندگی میں نیکیاں کرتا ہے تو اس کی برکات جو ہے اسے قبر سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے اور پھر جو ہے وہی جنت کا لباس، جنت کی خوشبو، یہ ساری چیزیں اسے میسر آ جاتی ہیں اور دیکھنے میں جو ایک معمولی سی جگہ نظر آتی ہے لیکن وسیع ہوتی ہے، تا حد نظر جہاں جہاں اس کی نظر جاتی ہے اس کے لیے قبر جو ہے وسیع اور کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو کفر میں رہا، حالت کفر میں مرا، یہ جس کی زندگی جو ہے لاقیدہ فرمانی میں گزری، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی اعمال صالح نہیں، بلکہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، سود ہے، رشوت ہے، مال حرام ہے، سب کچھ جو ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح کو جو ہے جسم میں واپس لوٹایا جاتا ہے، پہلے روح قبض ہو جاتی ہے پھر واپس لوٹایا جاتا ہے۔ دو فرشتے وہی منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں جو پہلے ہم طریقہ بتا چکے ہیں، اور اسے پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا، وہی سوالات کا سلسلہ کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہے میں نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کا منکر تھا، کافر جو ہوا۔ کافر کا معنی یہی ہے کہ اللہ کو نہ مانے، یا اسی طرح جو ہے جس کی زندگی جو ہے بدی میں، گناہ میں، فسق و فجور میں، اللہ کی نافرمانی میں گزری، کبھی اللہ کی طرف لوٹ کر کے نہیں آیا، اس کے احکام کو بجا نہیں لایا، تو کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم سے بھیجے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تیسرا سوال جو ہے دین کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو پھر آسمان کی طرف سے جو ہے وہی ندا ہوتی ہے، منادی کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر جو ہے بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ جو ہے اس کی قبر میں کھول دو۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا جو ہے اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر جو ہے تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی جو پسلیاں ہیں، انسان کی جو پسلیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پیوست ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اس پر جو ہے ایک اندھا بہرا فرشتہ جو ہے، جو کسی کی اندھا بہرا یعنی کسی کی فریاد آو بکا جو ہے وہ نہیں سنتا، کون کتنا رو رہا ہے، کتنے آو بکا کر رہا ہے وہ نہیں سنتا، مقرر کر دیا جاتا ہے وہ فرشتہ۔ اس کے پاس ایک لوہے کا ایک ایسا کرد ہوتا ہے جو اگر پہاڑ کے اوپر جو ہے مار دیا جائے تو پہاڑ بھی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا سخت ہوتا ہے۔ وہ گرد اس کے مردے کو جو ہے، اس مرنے والے کو جو ہے مارتا ہے، اس کے مار کے بعد جو ہے اتنا دور دور تک جاتی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو چیز بھی موجود ہے اسے سنتی ہے سوائے جن اور انسان کے، اور وہ مردہ جو ہے مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے دوبارہ روح جو ہے ڈالی جاتی ہے، اس انداز سے جو ہے اسے عذاب جو ہے ملتا رہتا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو سنن ابو داؤد میں بھی ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، کتاب السنہ باب فی السنۃ فی القبر۔ تو حضرات گرامی اس انداز سے جو ہے جب انسان کو دفناتے ہیں تو رشتہ دار واپس آ گئے، منکر نکیر آتے ہیں اور پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حساب و کتاب کا عالم برزخ میں۔
اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، اللہ نے آپ کو اسلام جو ہے گھر میں عطا کر دیا، آپ مسلمان ہو گئے، آپ کے گھر والے مسلمان ہیں، باقی اعمال جو ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ویسے آپ جو ہے فارغ بھی ہوتے ہیں، نہ بھی فارغ تو اس کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے، انسان اپنی باقی مقاصد کے لیے بھی وقت نکالتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، ماہ رمضان کے سال میں 1 مہینہ آتا ہے اور روزے رکھنے ہیں، اگر آپ مالدار ہیں تو زکوٰۃ ہے وہ بھی سال میں 1 بار ہے، زندگی میں 1 بار حج کرنا ہوتا ہے، اگر آپ مالی استطاعت رکھتے ہیں تو حرام سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، یعنی منکرات سے بچیں، اور جو معمورات ہیں جن کام کے کرنے اللہ نے حکم دے اسے آپ کریں، زندگی سلیقے سے گزاریں، تو پھر اصل مزہ تو قبر کا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد جو ہے پھر آخرت ہے۔ جب آپ قبر میں جو ہے کامیاب ہو گئے تو پھر آخرت میں بھی کامیاب ہے، کیونکہ یہ پہلا پیپر ہے، یہ پہلا ٹیسٹ ہے، یہ پہلا امتحان ہے، یہ پہلی گھڑی ہے، پہلی منزل ہے، فرمایا جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔